Assalamu alaikum wa rahmatullah. We welcome you in the third plenary session of this biennial PIMA Convention 2024. The main title of this session is Ethical Issues in Healthcare. This is a panel discussion type of session, and we would like to take some questions at the end of the session from our delegates and audience. This session has been dedicated to our beloved late Professor Khwaja Sadiq. پروفیسر خواجہ صادق ایک مایہ ناز طبیب، پاکستان میں طبی شعبے میں انتہائی قابل قدر شخصیت، ہزاروں مسیحاؤں کے پرست اور شاندار منتظم تھے۔ ایڈورڈ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے، کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کے صدر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلوں میں اسلام کی تعلیمات سے گہری وابستگی، غیر معمولی ذہانت، حسن مزاح اور طلبہ و مریضوں سے نہایت انس اور لگاؤ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے پیما کے کئی پروگرامات کے مربی بھی رہے ہیں، ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ Now I would like to invite the chairperson of this session. Recording in progress. Chairperson of this session, Dr. Maulana Ataur Rahman from Quetta, Pakistan. He is orthopedic surgeon, Fazil Aloom Islamia, Quetta. The co-chair of this session is our beloved Dr. Professor Shahid Noor Saab. He is consultant orthopedic surgeon, Liaquat National Hospital, Karachi. Sir, I would like to invite one of our panelists, Mufti Najib Ahmad Sahib. He is Sharia advisor, Fariq Darul Uloom, Karachi. Sir, our next panelist is Dr. Iftikhar Barni. He is consultant psychiatrist. He is General Secretary, Pakistan Islamic Medical Association, PIMA, Pakistan. He has come all the way from Islamabad. Our next panelist is Dr. Asif Hussain. He is consultant transplant physician. He came from Houston, USA. Dr. Asif Hussain. Last not the least, the most important, Dr. Azra Jamil, consultant gynecologist, our sister. She has been a very pivotal part of all discussions relating to ethical issues. Dr. Azra Jamil, Al Khidmat Hospital, کراچی۔ اس سیشن کے ابتدا میں ڈاکٹر عبد المالک جو کہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ پیما پاکستان کی طرف سے ایک پی ایم ڈی سی کے حوالے سے قرارداد پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے حق یا اس کو مسترد کرنے کے لیے اپنے حق کے رائے دہندگی کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرارداد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے حوالے سے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے اس کنونشن کے حوالے سے احساس ہے جو ہم پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پیما پاکستان کا یہ ملک گیر کنونشن جو 21 اور 22 ستمبر کو کراچی شہر میں منعقد ہو رہا ہے، وہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پی ایم ڈی سی کی فی الفور تشکیل نو کی جائے۔ ڈاکٹروں کا یہ ملکگیر نمائندہ اجتماع کا یہ احساس رکھتا ہے کہ موجودہ حکومت جہاں دیگر اداروں اور شعبہ جات کی تباہی پر تلی ہوئی ہے، وہیں صحت کے اس اہم شعبے کے اہم ترین ادارے کے ساتھ بھی ایک شرمناک اور ناروا سلوک رکھا ہوا ہے۔ پیما مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت فی الفور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرز پر منتخب پی ایم ڈی سی کی تشکیل نو کرے جو اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالج بالخصوص پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالج کی بالعموم مفادات کی نگہباں ہے۔ پی ایم ڈی سی بیرون ملک میڈیکل و ڈینٹسٹری کے داخلوں کے حصول کا شفاف نظام وضع کرے۔ آج بھی پورے ملک میں ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز ہو رہے ہیں اور سندھ گزشتہ 2 سالوں 2 دفعہ کے ایگزام کو بار بار
جعلی اور لیک کے حوالے سے ایک سامنا رہا ہے. لہذا مستقبل کے مسیحاؤں کی تیاری کے نظام ہی کو شفاف نہیں بنایا گیا ہے PMDC کی طرف سے. تیسری چیز، PMDC میڈیکل و ڈینٹسٹری کالج کی رجسٹریشن کی منصفانہ پالیسی وضع کرے اور سیٹوں کی تقسیم کے حوالے سے منصفانہ اور ایک ٹرانسپیرنٹ پالیسی کو وضع کرے، بلکہ اب تک اعلان کردہ جو پالیسیز ہیں جو پیپر کی زینت ہیں اس پہ عمل درآمد کرے. سرکاری میڈیکل کالج میں سالانہ بنیادوں پر نشستوں پر مسلسل کمی پرائیویٹ میڈیکل کالج کو دوام دے رہا ہے. لہذا پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز کی سیٹوں میں تواتر کے ساتھ کمی کے بجائے اضافہ کیا جائے اور اس میں سہولیات کا اضافہ کیا جائے. پرائیویٹ میڈیکل کالج کے قیام کے معیارات کو اثر نو جائزہ لیا جائے اور سرکاری میڈیکل کالج کی نشستوں میں ہونے والی فی الفور کمی کو روکا جائے. اس وقت PMDC مکمل طور پر غیر منتخب ممبران کا مشتمل ادارہ ہے. حکومت فی الفور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرز پر انتخابات کا اعلان کرے اور اس کے تشکیل نو کے لیے باقاعدہ قانون سازی کیا جائے. نمبر 5، PMDC کو ملک کے مفادات اور ضروریات کے پیش نظر فیصلے کرنے چاہئیں. اس وقت کرپشن کی بنیاد پر میڈیکل کالجز کے حوالے سے سیٹوں اور اس کی چیزوں کا معاملہ ہے. اس کی شفاف بنیادوں پر تحقیقات بھی ہوں اور کالجز کے اندر داخلوں کا نظام کو جو لکھا گیا ہے اسی پر پراپر طریقے سے عمل بھی کیا جائے. اور کالجز کے اندر کل وقتی فیکلٹی اور ضروری تعلیمی سہولیات تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے باعث میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں اس کی عملی تربیت کی شدید انحطاط اور کمی کا شکار ہے. اس معیار کو بہتر بنانے کے لیے PMDC اپنی ہی وضع کردہ پالیسیوں پر فوری طور پر عمل درآمد کرے. کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ بہت شکریہ. Shukriya, Dr. Abdul Malik. Our first speaker for this session is from Malaysia, Dr. Abdul Rashid. He is President of Federation of Islamic Medical Associations, FEMA. He is clinical pharmacologist. He is internal medicine consultant. He will be talking about the Islamic Hospital Consortium and related topics. Introduction. He is present with us on Zoom and he will start his talk right now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. With introduction. Can you hear me? Then evolution from Ibadah Friendly Hospital to Sharia Compliant Hospital. Issue and challenges we are facing, the way forward, and some concluding remarks, inshallah. Alhamdulillah, as Muslims, our life is guided by the Sharia concept, for Allah Ta'ala has given us, ordained to us the way concerning the matter of religion, so we follow it, inshallah, and do not follow those who do not know. Alhamdulillah. It's our aim. As a nation, we have 32 million people in Malaysia. Almost 69% are Muslims, and we have realized the importance of observing Sharia in our daily life and to create Islamic products and services, because it is also a national agenda. We started very well with Islamic banking, Islamic schooling system, Islamic takaful, and Islamic food, of course. And the Malaysian government has identified it as one of the economic growth area with potential GNI of $5 trillion by year 2030. And the government has, through the Standard Industrial Research Institute of Malaysia, come up with Sharia-based quality management system. So we are talking about a quality management system which is Sharia compliant. And it has led to companies registering to be Sharia compliant. And I will give you some examples of this company, inshallah. These are some of the ecosystem which is present at the moment. Production of materials, including, of course, food, services, infrastructures requirement, and these are all government supported. And also we are now building towards human capital so that we have people who are cognizant of the need for Sharia compliant products in the country, inshallah. One of the driver of this is, of course, economic gain, inshallah. We projected that in terms of compound average annual growth rate, there will be a rise of over 16% post-COVID. Before COVID and after COVID, of course, there was a huge rise. And a lot of this can be obtained from the health sector, inshallah. As far as the health service is concerned, the movement is now towards Sharia-compliant hospital. We started very modestly in the late 80s
with allowing the nurses to have their aura covered while they work in the hospital. And then we also appoint religious officer in government hospital in the early 90s. The first national conference on Ibadah Frania Hospital was held in 2003. And by the time we met for the fourth time, it was very clear then that Ibadah Frania Hospital is only a precursor towards a more complete Sharia-compliant hospital system. And for this, the Standard Industrial Research Institute has already made three basic core principles for us to become Sharia-compliant in the health services. That is to understand the principle of halal and haram. The organization has operations based on value, Islamic values, and decisions or action taken according to the Maqasid Sharia. And this has come translated into MS, or Malaysian Standard Quality Management System, where we have few attributes led by it with few core principles. So in the 80s and the early 90s, we start with the concept, or rather the theory first, by people. So moving from the theoretical framework, we then build the conceptual framework on how to move around, or how do we move forward towards having a physical Sharia-compliant hospital with all the hardware and the software, if you like, inshallah. So the issue at that time was that there was still many unethical practices which does not conform to Sharia in the health service sector, and the challenge is to translate the concepts, the theory, the concept into the practice of Sharia compliant quality management system. So this is the framework on which it is built. The main objective is, of course, to have a Sharia-compliant hospital as part of the Sharia-compliant healthcare services. The major pillars are having SOPs, developing staff, both clinical and non-clinical expertise, having the infrastructure to support it, and also having the technology and the efficient system to ensure its productivity, inshallah. And these are the core values which we wanted to ensure there is: complying with the principle of halal and haram, value-based operation, decision and action taken in accordance with Maqasid Sharia, and this is in conjunction with the private healthcare facilities which was launched by the government in 1998. As far as the four major pillars are concerned, number one is to have a standard operating procedure and workflow which is Sharia compliant, and this is governed by what we call the Sharia critical control points, which is incorporated in the SOP. And this is run basically under the auspices of what we call the Sharia Advisory Council, comprising of alim, ulama in the field of Islamic studies, and in the field of muamalat, and also in the field of fiqh Sharia, and of course in the professional fields as well, the medical doctors and the nurses. That's the composition of the Sharia Advisory Council. Development of staff is very, very critical, and this requires continuous training on various Islamic teachings are given to them, and they who do not act against the principle, it can be prescribed in the SOP, and the remedial action can be taken, inshallah. So this includes basic understanding of Maqasid Sharia, fiqh ibadah, fiqh muamalat, and the fiqh of medicine. Facilities must conform to Islamic attributes, and the Sharia compliant hospital is to ensure adequate facilities for patients to perform their ibadah. And this is basically what Ibadah Frania Hospital is about, ensuring there is enough facilities for them to continue their ibadah even though they are patients, they are unwell. And lastly, the fourth pillar is to ensure the system and the technology in place are efficient, which will increase productivity in conformity to the requirement of the Sharia. And I will give you some example of the systems we are talking in place. The hallmark of Sharia compliant hospital is adhering to what we call Sharia critical control points, which I've already introduced just now. And basically it's a process which we control. Controls can be applied, and non-compliance to the principle of halal and haram, as well as principles of muamalat, can be prevented and mitigated to ensure compliance to Sharia law and fatwa requirements. Regardless of the patients and also the staff belief, we believe that it must be standardized and it must be Sharia compliant in practices within the organization. So this is not an exclusive hospital for only Muslim patients, but including non-Muslim patients and also non-Muslim staff, where we reminded them on the requirements of them as a patient in the eyes of God, Allah subhanahu wa ta'ala.
Then they also look into financial management. Obviously, no riba facilities to be taken. Islamic social finances should not take into consideration. The concept of waqaf, hiba, sadaqah, zakah, and wasiyah, and also health, human resource management must be taken into consideration, and it must be also Sharia compliant. Procurement procedures must also be Sharia compliant, and also production, marketing, any business activity must be Sharia compliant. So looking at the overview, we have the Sharia critical control points, which is under the auspices of the Sharia Advisory Council, looking at ethical issue, work ethics, ethics towards patient, medical practitioner ethics, looking at fiqh, either fiqh of ibadah, and also fiqh of muamala, which must be Sharia compliant, looking at departmental policies, either clinical or non-clinical. All grades of doctors and nurses should comply by it, and clinical support services must also be under the purview of Sharia compliant critical points, and also non-clinical support system as well. And of course, we have the general guidelines for everybody to adhere to. So this is further discussed under departmental policy, standard operating procedure, and also work instruction. As you can see, there are many of them in place in this hospital to make sure that it is truly altogether 194 documents which must be Sharia compliant, inshallah. And they are auditable. They will be audited by authorities every few years. As an example, under medical fiqh, guidelines for all practitioners on issue of praying, Jama' and Kasar, for Jama' prayer before and after an operation. We have the criteria for assessment, which is given by the religious authority of Malaysia, and then the elaboration on the dalil, which gives the permission for patients or practitioner to practice Jama' prayers before and after operation, with the necessary reference given. So in Malaysia, everything is under the purview of this department called SIRIM, looking at Sharia-driven requirement of quality management system. It has been updated a few times from 2014. Now we've got the latest version 2021. And so far, only 38 institutions in Malaysia has been endorsed as having Sharia-compliant quality management system, of which only 2 hospitals, our hospital, the first hospital, are known, and also another hospital, which is the International Islamic University's teaching hospital. Alhamdulillah, being pioneers in this field, we have been given accolades and recognition. This is one such recognition, the only hospital which is Sharia compliant given by the government. As far as technology is concerned, we have pioneered a patient information system, and this was given an award by International Innovation Exhibition in Malaysia, being a Sharia compliant innovation. Alhamdulillah. As regards staff development, we make sure that this is a continuous process, if you like, a formative approach, and where we have regular updates for not only patients but also for staff given by alim, and this also involves the general public. These are small study circles which everybody has got to go through. These are pictures of facilities which is in place, and all of them have to be Sharia compliant. More facilities, in the imaging department, for example, everything must follow what is written in the SOP and must be Sharia compliant. This is an innovation which we pioneered, Patient Information System, or PAXIS, and in this system, which is basically an IT system, patients and relatives and doctors can get access to information, but all the information must be Sharia compliant. In fact, we have an application, a firewall to make sure that those which are not Sharia compliant will not be able to be accessed by people. So we have evolved from the initial concept of just ibadah friendly, providing spiritual support and the infrastructure for patients to perform their ibadah, to now the whole hospital, everything in the hospital has to be Sharia compliant, and it must be following a particular SOP which is driven by Sharia critical control point and is auditable every few years by the authorities. We have tried to share our experience by publishing papers. This is one of the papers published. And many, if you were to Google Sharia compliant hospital,
In Google, you will find many references from our hospital. As mentioned, our IT system, patient information system, has been registered as an intellectual property and has been given awards. Sharia compliant IT system for patient use. So what are the challenges? There are many challenges, of course. Number one is to make sure that everybody buy in or ascribe to the concept. All the staff, nursing staff, medical staff, including consultants, they must have Sharia compliant mindset. One of the biggest challenges is, of course, financing system. As you know, the financing system is very much riba based. So, and alhamdulillah, in Malaysia, we have a very good ecosystem for interest-free and also Sharia-compliant banking system. We need lots of officers to implement this, what we call Sharia-compliant officers. And they are quite difficult to find, and they have to be trained, and then they have to then continue to do their job as part of their core business. Transforming staff and adapt to organization culture is a challenge. Sometimes when we do audits and when we ask people, why are you not following the SOP? One of the reasons given is because of time factor, and also some of them say that I don't see other people doing it, so I find it difficult to do it myself. So we need good role models to implement the Sharia compliant concept in its totality. And another challenge is, of course, all this sometimes costs money, and some people think that these Sharia compliant hospitals are expensive hospitals and only for those who can afford it, which is of course not true, and we try our best to make it available. So taking that on board, we are trying to create a system, what we call the Islamic philanthropy practices, so that all this environment, which can be very costly, can be enjoyed by all walks of society, not just those who have medical insurance or those who have money to come to this kind of hospital. At the same time, we do not want the idea that Sharia compliant hospital are cheap hospital, everything is given for free with poor quality. That would, of course, affect the image of Islam itself. And from our own experience, we have managed to help those in need to the tune of more than R1 million now, the different operations and the different procedures which are capital intensive and which those people cannot afford. We help them by having what we call a fund, a Rahmah fund, mercy fund, where we fund some of this. So in conclusion, Sharia compliant hospital is a value added endeavor. Inshallah, it is a preference by Muslims who have the realization to practice and worship Allah Ta'ala, even though they are undergoing medical treatment. And there is a need for the community to receive treatment with blessings, with barakah, and this has created an awareness for more Sharia compliant healthcare services, inshallah. So brothers and sisters, we all try our best to do jihad, mujahada in our own field of health sciences and medical sciences, because we want to answer Allah's call, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَحْيَنَّهُمْ زُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, inshallah. And Allah loves those who actually go right and strive to continue to do right and to reach the level of ihsan, inshallah, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So what I have given you is a summary of this book, Sharia Compliant Hospital from Concept to Reality. Besides the article we published, we also have published a book. The author is Shahrul Sharif, our ex-CEO, who actually did a PhD from this initiative, inshallah. And if you're interested in this book, you can email me. I've given a copy to Professor Hafizur Rahman, and inshallah we can try and dispatch it to you if you are interested. May Allah Ta'ala bless all our effort to make all our endeavors in life pleasing to Him. Wallahu a'lam bisawab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, Dr. Rashid, for such an elaborative talk on the concept of Islamic Hospital Consortium. Any question from the audience? Suggest to implement this insurance system in an Islamic Consortium hospital. Can you repeat your question, please? The insurance system is the backbone of the healthcare system across the world nowadays. How you see that, how the insurance system, which is mostly non-Islamic, can be implemented in the Islamic Consortium hospital? Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you for the question. The good news is that the insurance company are now very sensitive to the needs of the Muslim. So many insurance players, including AIA, Prudential, and of course Malaysian local company, they offer Sharia products. It is called Sharia product. So the patient, the public can have a choice to take conventional
or to take Sharia compliant health insurance. And of course, many Muslims will take the Sharia compliant health insurance. So that's no issue. Point number 2, the doctor's own insurance. As you know, you take medical coverage, medical protection, medical indemnity, and I do not know about Pakistan, but in Malaysia, there are options. Sharia compliant health defense insurance company. And all our doctors, we actually ask them to take Sharia compliant health insurance for themselves, and we encourage our patients to take Sharia compliant health insurance. And in fact, they almost always, every day, will have a counter in our patient lobby to sell this Islamic product. So alhamdulillah, it fits very nicely into the whole ecosystem of being Sharia compliant. Alhamdulillah. Thank you, Dr. Rashid, for your kind presence in this session. One last question from Dr. Assalamu alaikum, Professor Rashid and Professor Iqbal. Assalamu alaikum. Malaysia is multi-ethnic society, and my first question is, do you get non-Muslim patients in your Islamic hospitals? And if they are coming, what benefits they get from your Islamic hospital as a non-Muslim, and what are the patient outcome better than the other hospital? Thank you very much. Yeah, alhamdulillah, very good question. At the moment, we are in the middle of a society, about 300,000 population, and most of them are Muslim. But there are non-Muslim around our region as well, and they're starting to come. We even have Muslim doctors who are not Malay, non-Malay, Chinese Muslim, Indian Muslims. So we try to portray that this is for rahmatan lil alamin, blessing for whole mankind. Now our selling point basically is simple. You come to our hospital, you can rest assured that you will not be subjected to unnecessary procedures, exorbitant charges, because everything is under the purview of the Sharia committee. We take very seriously about doctors not conforming to medical ethics, universal ethics, and also Islamic ethics. And that is actually, if you like, a selling point. So the non-Muslims who come here, of course the Muslims know that when they come to a hospital, there will not be anything done to them which is not ethical. There is no, if you like, a capital-driven or profit-driven initiative, because we take seriously all these things. And that is our assurance to them. And alhamdulillah, we actually monitor our doctors' performance, and we have very regular consultant meetings every 2 months. And one of the fixed agenda in our consultant meeting is Sharia compliance issue. We audit, we go through them very meticulously to make sure that everybody subscribes and buy in the concept, and more importantly, practice it. We take complaints very seriously, because in Malaysia, if there is any patient complaint to private hospital, it goes straight to the Director General of Health, and they will ask us to explain if there's any problems from patient complaint. So alhamdulillah, all in all, it works very well. I keep reminding people, we cannot be Sharia compliant if we are not ethical. And ethics means a universal ethics, which everybody agrees. And more importantly, value add Islamic ethics, which is the hallmark of the Maqasid Sharia and the Qawaid Fiqhiyah, inshallah. So far, so good, alhamdulillah. And the proof of it is that many non-Muslim organizations actually wanted to buy our hospital. There are even 2 companies from America. They want to buy off our hospital. We say, sorry, no. We do not want to be bought over by an owner who does not subscribe to the ethos of the hospital. They may look at it as a profit initiative, but to us it is important that everybody from top down subscribe to the philosophy and, of course, the ethics of what we're doing, inshallah. All leads towards to gain mardatillah, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. I hope that answers the question, inshallah. Prof. Iqbal. Thank you very much, Dr. Rashid, for your kind presence in this PIMA Biennial Convention 2024. Thank you very much. Pleasure. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. वालेकुम अस्सलाम. अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट का एक और इम्पोर्टेंट सेशन है. हमारे पास वक्त की तंगी है, तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर मगर जामे अल्फाज के साथ जो हमारे एथिकल मेडिकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कुछ अपने माहिरीन से, जिनका तारुफ पहले रखा जा चुका है, उनकी उनकी आरा सुने और इसके ऊपर कोई पैनल डिस्कशन
مختصر دورانیہ کا ہم کر سکیں. ہمارے ٹاپکس تو کئی سارے ہیں لیکن کوشش یہ ہوگی کہ کچھ سیر حاصل گفتگو کچھ ٹاپکس پہ ضرور ہو جائے اور کچھ ٹاپکس کے اوپر ہم ایک برڈ آئی ویو لے کے اور آگے چلیں گے. اس میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت. اس کے اوپر سینٹ اور پارلیمنٹ میں کچھ بل بھی پاس ہوئے اور ان پہ اعتراضات ہوئے اور اس کے بعد وہ پھر بل ابھی بھی انڈر ڈسکشن رہتے ہیں. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اپنے پینلسٹ کی کچھ رائے لیں اور کچھ بیسک ڈیفینیشنز پہلے تو ہم سمجھ لیں اور اس کے بعد اس کے ایک مختصر ہم ڈسکشن میں اس کو لے کے آئیں. میں ڈاکٹر عذرا جمیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مختصراً ٹرانسجینڈر جو پرابلم ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر ایک تھوڑا مختصر تعارف رکھ دیں اور اس کا جو بل پریزنٹ ہوا تھا اس پہ جو ان کی ورکنگ ہے ابھی تک کی اس کے بارے میں 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ اس کو سمرائز کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، جو ٹرانسجینڈر ہیں یہ بائی ڈیفینیشن تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو برتھ پہ سیکس اسائن ہوتی ہے اس کو وہ جب ایک خاص ایج پر پہنچتے ہیں بٹوین 8 and 12 ایئرس تو دے تھنک دے ڈونٹ ہیو دی سیم تھنگ وچ دے ہیو بین اسائنڈ. مثلا اگر ایک میل ہے اور وہ 10 سے 12 ایئرس کی ایج تک پہنچتے پہنچتے اس کی جو بیہیویئرل چینجز ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل چینجز، تو اس کو ایک میل ہونا چاہیے. بٹ ہی تھنکس دیٹ ہی از ناٹ اے میل، ہی از اے فیمیل اینڈ ہی از لاکڈ ان اے میل باڈی. سائملٹینیسلی اگر کوئی فیمیل اسی طرح بیہیو کرے تو اس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. اچھا، مس نارملی یہ ٹرانسجینڈر جو ہے اس کو سب چیزوں کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے. مثلاً جو انٹرسیکس والے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمبیگس جینیٹیلیا ہوتا ہے یا ہمارے یہاں جو خنثی کہلاتے ہیں، جو انٹرسیکس والے دے آر خنثی، اور جو ہمیں ویسے روڈ پہ نظر آتے ہیں یہ ان کو لوگ عام طور پر ہجراس کہتے ہیں، بٹ دے آر بیسیکلی میل. اور وہ جو ماڈیفائی کر کے کیسٹریشن کی وجہ سے وہ اس طرح سے روڈوں پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے فیمیل پریزنٹ کرتے ہیں. تو ٹرانسجینڈر تو ایک تھوڑا سا پارٹ ہے، لیکن جب ہم چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسٹ کے ایجنڈے پر عمل کریں تو ان چیزوں کو مکس کر کے اور ساری چیزوں کو ملا دیں تاکہ لوگ اس پر آواز نہ اٹھائیں. اس لیے کہ یہ کنفیوژن ایکچولی یہ جینڈر ڈسفوریا کہلاتا ہے، اور یہ کنفیوژن اس لیے کریٹ کیا گیا کہ لوگوں کی سمپتھی حاصل ہو سوسائٹی میں سے اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. اور ہمیں پتہ ہی ہے کہ ساری چیزیں ویسٹ سے آئی ہیں. اگر اس کو ہم ٹریس بیک کرتے ہیں تو ہسٹری میں یہ جو فیمنسٹ موومنٹس ہے اس میں آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے نا، یہ جو کوئی جو چاہے ویسی ہی کر لے. مطلب اس پہ کوئی آپ کسی کو وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے. کوئی یہ کہے کہ میں کوئی مرد ہوئے کہ میں تو عورت ہوں تو دے ایکسیپٹیڈ، یا اسی اور ارلی ایج پہ بھی اب وہاں پہ یہ ساری کوشچننگ ہو گئی ہے. اور یہ وہی چیزیں یہاں پر لانچ کی گئی ہیں اور اس کے بارے میں جو ایک بل بنایا گیا ہے. اور ظاہر ہے پھر وہ ہمارے ادھر بھی نادرا میں بھی آئے کہا کہ جو آتے ہیں ایسے لوگ، اچھا اس سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جو کہ ٹرانسجینڈر نہیں تھے، مطلب جو خنثی تھے یا جو انٹرسیکس والے لوگ تھے یا جو ہمارے یہاں روڈ پر، ان سب لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ رجسٹر اس طرح سے کرا لیا اس بل کو پیش ہونے کے بعد. اور وہ بل بھی سینٹ میں جس طرح پیش کیا گیا اور اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بہت جلدی میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بل کیا ہے، وہ پیش کر دیا گیا. بعد میں پھر پیما کی پلیٹ فارم سے اور باقی دوسرے علماء کرام کی اس تعاون سے اس بل کو جو ہماری شریعت کونسل ہے اس نے اس کو ابھی ود ہولڈ کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے. اور جو میرا خیال ہے کہ اس پہ ڈاکٹر بنی پھر بتائیں گے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جینڈر ڈسفوریا کے ہیں تو وہ تو مینیج ہو سکتے ہیں. بٹ ان اسلام دیر از اونلی میل اینڈ فیمیل اور دیر از نو تھرڈ جینڈر. اس کو کنفیوژن یہ پھیلایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ ایک تیسری جینڈر بھی ہے اور ہم کو اس کے لیے بہت ایک دل میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کو بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، ورنہ کہیں پہ کوئی تھرڈ جینڈر ہے نہیں. جو قرآن سے بھی ملتا ہے، جو ہمیں سوشل سائنسز سے ملتا ہے، کہیں پہ کوئی تھرڈ جینڈر نہیں ہے. اور یہ اس کو اس میں تھوڑا سا آگے ڈاکٹر بنی اس کا ڈاکٹر افتخار برنی کائنڈلی اس کا سائیکالوجیکل ہمیں یہ بتائیے گا کہ سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے کہ کیا ٹرانسجینڈر ایک سائیکالوجیکل ڈیزیز ہے یا یہ ایکوائرڈ ڈیزیز ہے یا یہ کوئی ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے؟ سائیکیٹرسٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ جی بہت شکریہ، آپ نے
اس اہم موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، جہاں تک ٹرانسجنڈر کی بات ہے، گزشتہ 2-3 سالوں سے پاکستان میں جو اس پر گفتگو ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب نوعیت کی ہے، اور اس کی نوعیت کے عجیب ہونے کا جو پس منظر ہے وہ اصل میں ہمارا ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، جس نے اس کو بڑا مختلف رنگ دے دیا۔ اصل میں یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں منظور ہوا، اس کے بعد ٹرانسجنڈر کے حوالے سے لوگوں نے جو بات چیت شروع کی وہ حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ جیسے کہ میری بہن نے ابھی بتایا کہ ٹرانسجنڈر در حقیقت وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی اپنی جنس بالکل واضح ہوتی ہے، اور وہ پیدائشی طور پر مکمل طور پر مرد یا عورت ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میری جنس حقیقت میں وہ نہیں ہے کہ جو بظاہر نظر آتی ہے، بلکہ اس سے مختلف ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ٹرانسجنڈر پر بات شروع کی، اور ہمارے اس ایکٹ میں ٹرانسجنڈر اصل میں 3 مختلف قسم کے لوگوں کو قرار دیا گیا ہے، جس میں سے ایک تو وہی لوگ ہیں کہ جو اپنی جنس سے مطمئن نہیں ہیں اور تبدیلی جنس کا وہ کوئی عمل چاہتے ہیں کہ ہو جائے، اور دوسرا اس میں خواجہ سراؤں کو شامل کیا گیا جو ٹرانسجنڈر بالکل نہیں ہوتے۔ ٹرانسجنڈر کے لیے جو میں نے بتایا ہے الگ تعریف ہے، اور خواجہ سرا جو ہے اس کو انگریزی میں انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ایکٹ میں ان کو بھی ٹرانسجنڈر کے تحت شامل کیا گیا۔ اور پھر تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر میں ان لوگوں کو بھی شامل کر دیا گیا کہ جو مکمل مرد تھے، لیکن کسی وجہ سے حادثاتی طور پر وہ اپنی مردانہ صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ان کو مرد تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرتا، وہ لوگ ہمیشہ مرد رہتے ہیں، اور سارے قوانین اسی بنیاد پر اپلائی ہوتے ہیں کہ وہ مرد ہیں۔ تو یہاں یہ تبدیلی آئی ہے۔ اور ٹرانسجنڈر کی جہاں تک سائیکیٹرک پرابلم کی بات ہے، دیکھیں میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جنس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، اور اس کے لیے ٹرانس سیکچولزم کی بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور جینڈر ڈسفوریا بھی کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مغرب میں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ ان لوگوں کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے طور پر لینے کی بجائے، یا اس کو سائیکو سیکچول ڈس آرڈر قرار دینے کی بجائے، صرف ایک ترجیح کی بات کی گئی کہ یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک ذہنی اپچ ہوتی ہے، یا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے جنس کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے، اور یہ مغرب میں اس ظلم کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی۔ اصل میں اس قسم کے جتنے بھی سائیکو سیکچول ڈس آرڈر تھے، ان کو ڈس آرڈر قرار دینے کی بجائے ایک بالکل عمومی رویہ قرار دے دیا گیا، اور اس کی ابتدا 1977 سے ہوئی تھی، جب جو DSM ہماری کلاسیفیکیشن ہے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کی امریکہ میں، اس میں 1977 میں اس قسم کے ڈس آرڈر کو مینٹل ڈس آرڈر سے ہٹا کے ایک نارمل فینومینا قرار دے دیا گیا۔ تو اس وقت سے یہ چیز چل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نظر میں ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، قابل رحم ہوتے ہیں، اور ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن مغرب میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک مرد اگر عورت بننا چاہتا ہے تو اس کے عورت بننے کے عمل میں پورا تعاون کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپریشن کیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے مختلف ہارمونز دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آپریشن اور کوئی بھی دوا یا کوئی بھی پروسیجر کسی بھی مرد کو عورت نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی کسی عورت کو مرد بنا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اسی تعلیم کی طرف جانا چاہیے
کہ یہ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے اور جو لوگ اس ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو سائیکیٹری کے حوالے سے دوائیں دینے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ کبھی بھی اس قسم کے ڈس آرڈر میں مبتلا لوگوں کو سوسائٹی کے اندر اکوموڈیٹ اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ عورت اگر مرد بننا چاہتی ہے تو مرد بننے کے تمام معاملات میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، بلکہ اسلامی تقاضا یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تم پیدائشی طور پر اگر عورت ہو تو تمہیں اسی حوالے سے سوچنا چاہیے، اور اگر تمہاری سوچ میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس معاملے میں تعاون کیا جائے۔ تھینک یو، بہت آپ نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ آصف، آپ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ لازم بات ہے آپ پریکٹیکلی ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹرانسپلانٹ فزیشین بھی ہیں آپ۔ وہاں پہ ایک سوسائٹی میں، جیسا کہ افتخار بھائی بتا رہے تھے کہ ایک سوسائٹی کا کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ تو اب کارپوریٹ سیکٹر میں آپ اس کے مخالفت میں یا ایون اپنی رائے دینے میں بھی لوگ بہت کتراتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو اس وقت سچویشن ہے، وہاں پہ یہ والا پرسپیکٹیو جو ابھی ہماری بہن نے اور ڈاکٹر افتخار نے پریزنٹ کیا ہے، اس کو ہمارے جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پہ کس طرح پریزنٹ یا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی گفتگو رکھیں مختصر۔ اس میں کچھ باتوں کی میں بلکہ وضاحت بھی چاہوں گا، کیونکہ میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن ہمیں DSM-4 سے جب اس کو ہٹایا گیا ہے 70s میں، تو یہی بتایا گیا کہ اسٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، اور سائنٹیفک ڈیٹا لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ نیچرل ہے، اٹس ناٹ اے نرچرڈ بیہیویئر، اور یہ بہت زور و شور سے یہ موومنٹ چلائی گئی، اور اس موومنٹ کو سائنس کے اندر بھی اور جگہوں پہ بھی، ہالی ووڈ نے اس کو پروموٹ کیا، میڈیا کے اندر اس کو لایا گیا، لیکن سائنٹیفک کمیونٹی نے جب کیا تو کیا سائنٹیفک ایویڈنسز ایسے تھے؟ ایک تو پہلے میں اس کی تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہوں گا۔ دوسری جو ڈاکٹر کاشف شاذلی نے سوال پوچھا ہے، بہت مشکل ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، خصوصاً بہت سارے ایسی سچویشنس آتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک کڈنی کا پیشنٹ، ایک مرد اور ایک عورت ہے، ان دونوں کے جو کڈنی فنکشن جس کو ہم GFR بولتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے، جب اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو مرد کا مختلف ہوتا ہے، عورت کا مختلف ہوتا ہے، اور انہی کی بیسس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، اس کو ڈائلسس کی ضرورت ہے۔ اب ٹرانسجینڈر آنے کے بعد وہ چیزیں بھی مکس ہونے لگی ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنا آسان نہیں ہے، بہت ہی حساس ٹاپک ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ سیاسی طور پہ بہت پریشر ہے، کوئی بھی بات کرنا، اس کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کہا، ہم اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کہہ ہی نہیں سکتے۔ پاکستان سے باہر یا انٹرنیشنل ورلڈ میں آپ اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کہنا اٹس اے کرمنل، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے سائیکیٹرک ڈس آرڈر، اسی لیے میں وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ وضاحت اس کی ہو جائے۔ دوسری چیز، اگر آپ اس کو کسی بھی طرح سے کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں گے، پیشنٹ کو آپ کسی بھی طرح سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کوئی تمہارے دماغ کا خلل ہے، یہ آپ کی جاب، آپ کے کیریئر، آپ کو آپ کی پوری کیریئر، آپ کی سب چیزیں ختم کر سکتا ہے۔ لوگوں کو نکالا گیا، کینیڈا کے اندر ایسے واقعات ہوئے کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کر دیا یا بولا گیا، ان کو جاب سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو مشکل صورتحال ہے بیسیکلی۔ اس میں یہ بتائیں کہ جو رائٹ ونگ ہے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، اس میں کیا ہمارے عیسائی برادرز جو ہیں یا یہودی جو ہمارے افراد موجود ہیں، ہمارے بھائی، کیا وہ اس کے اندر وہی اوپینین رکھتے ہیں جو کہ ہمارا ہے اسلامک پرسپیکٹیو، اور کیا وہ اس جد و جہد کے اندر کوئی حقیقی رول بھی پلے کر رہے ہیں سیاسی طور پر کہ نہیں، یا وہ بھی اس سیاست کا شکار ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ عیسائی امریکہ کے اندر خاص طور پہ، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کنزرویٹو ویو ایک چل رہی ہے، پوری لہر موجود ہے۔ عیسائیوں نے اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہاں بائنری کانسیپٹ کہ جینڈر دو ہی ہیں، مرد اور عورت، اس چیز کو عیسائی ہی لے کے چل رہے ہیں یا کنزرویٹو ہی لے کے چل رہے ہیں اس وقت۔ وہی اس کو زور و شور سے میڈیا کے اندر بھی اٹھا رہے ہیں، پولیٹیکل فورمز پہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ہر جگہ کر، لیکن وہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں، جو لبرل فورسز ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ وہ پولیٹیکلی اتنی زیادہ اسٹرانگ نظر نہ بھی آئیں تو دیگر جو فرنٹس ہیں ان پہ یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہاں اس پہ ہمیں بہت سارا ایسا مواد ملتا ہے کرسچنس کے ہاں سے جس کو ہم خود بھی یوز کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ بہت اہم ہے۔ تو بالکل وہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ یہودی، عیسائی، مسلمان
تمام جو ہم لوگ دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں ان کا ایک ہی ابراہیمی مذاہب کا اس پہ کنسنسس ہے. میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا. مفتی صاحب, میرا اب یہ ٹیکنیکل اسپیکٹس آپ نے سن لیے ہم سب نے. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ریاست کے پاس, یہ تھوڑا سا شرعی نقطہ نظر سے اب میں اس کی, کہ ریاست کے پاس کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے جینڈر کو ڈیفائن کرے قانونی طور پر اور اس کو پابند کرے کہ وہ اسی جینڈر کی پریکٹیکلٹی کو فالو کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے یہ موقع دیا. دیکھیں, کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی قاضی کو یا کسی بھی عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے ساتھ اس طرح کھیل سکے کہ اس کو میسکولر کو فیمنن کو وہ اس طریقے سے کر دے. یہ ہو نہیں سکتا, یہ جائز نہیں. دیکھیں, پس منظر سمجھ لیں, ہم بعض دفعہ سرفیس کے اندر اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اصل اس وقت جو دنیا کا مسئلہ ہے 1960 کے بعد سے, جب سے یہ سیکس کی ریولوشن اسٹارٹ ہوئی ہے, جہاں سے انہوں نے ڈسکورسز کو ڈیولپ کیا ہے. آپ سوچیں, انگریزی کے اندر, انگریزی لٹریچر کے اندر پریگننٹ کا لفظ استعمال کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں شی از ایکسپیکٹنگ. لفظ پریگننٹ جو تھا نا وہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن جب ڈسکورسز ڈیولپ ہوتے ہیں نا تو اس کی ایک سائنس ہے پوری, ہاؤ ٹو ڈیولپ اے ڈسکورس. ڈسکورس کیا ڈیولپ کرنا تھا؟ ڈسکورس یہ ڈیولپ کرنا تھا کہ ابراہمیٹک ریلیجنز کے مقابلے میں ایک نیا مذہب تھا. وہ مذہب یہ تھا کہ اس کا الہ خواہش تھی اور نفس تھا, جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے. یہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے؟ اچھا, ان کے بلیفز بھی تھے. بلیف کیا تھا؟ بہت سمپل تھا. بلیو یہ تھا کہ جو میری خواہش ہے اس کو پورا کرنا میرا پرسنل لیگل فریڈم رائٹ ہے. تو کیوں جب خواہشات خدا ہیں اور آخرت کا تصور نہیں ہے, عقیدہ ہے یہ, عقیدہ یہ ہے کہ زندگی فن ہے, کوئی بھی چیز اس میں آڑے آئے گی آپ اس کو اڑا دو. اف اینی تھنگ آبسٹیکل, فیملی از آبسٹیکل, ریموو فیملی. تو 2013 میں فرانس نے فیملی کا لا چینج کیا. ہم بچپن میں, آپ سوچیں, آپ سب نے پڑھی تھی انگلش کامکس ہی تھا نا, لیڈی برڈ. 2 پیرنٹ, ماں باپ ہوتے تھے, ان کے 2 بچے ہوتے تھے. اب انہوں نے 8 فیملی اسٹرکچر کھڑے کر دیے کامکس کے اندر لا کے. 8 فیملی اسٹرکچر. انسان اور جانور بھی میاں بیوی ہو سکتے ہیں, ایک جانور بھی بیٹا ہو سکتا ہے. کیا چیز تھی؟ قانون آڑے آیا تو قانون کو انہوں نے بہت سمپل کر دیا. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے. آج دنیا کا قانون یہ کہتا ہے ہر چیز جائز ہے, جو آپ کی خواہش آتی ہے آپ کو الاؤ ہے. بس 2 چیزوں کا خیال کیجیے گا, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. قانون کی چھتری میں آپ زنا کرنا چاہتے ہیں آپ زنا کریں, آپ فحاشی کرنا چاہتے ہیں فحاشی کریں. آپ سمجھتے ہیں قانون آڑے آ رہا ہے نا تو ہم قانون بدل دیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے یہی کیا. آپ سے جو نیشنل اسمبلی میں کروایا جا رہا تھا وہ یہی کروایا جا رہا تھا کہ آپ قانون, تب آپ سوچیں نا, ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بات کریں. FATF کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ورلڈ بینک کے لون کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کی ڈائیورسٹی ہونی چاہیے ہر بینک کے اندر, کیا تعلق ہے اس کا؟ مطلب بھائی ہو یو آر, کہ میں اس کو کس کو امپلائی رکھوں, ہو یو آر ٹو ڈیسائڈ دس تھنگ. اور آپ نے جب یہ سب کچھ کھڑا کر دیا تو اب آپ سوچیں نا کہ قرآن, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹ ہے, بہت ہی انفارچونیٹ ہے دونوں مسئلوں پہ, ایتھیزم پہ اور ٹرانسجینڈر پہ. جتنا مواد مل رہا ہے آپ کو وہ عیسائیوں سے مل رہا ہے, مسلمانوں سے نہیں مل رہا. جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں نا وہ لوگ لڑ رہے ہیں. آپ کے پاس جو سائنٹیفک مواد آ رہا ہے, کرنا کیا ہے؟ ایک کام میں آپ سب حضرات سے اس فورم کے, دیکھیں دنیا نے تو, میں نے بہت کوشش کی, بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر کوشش کی, دنیا اس پہ ریسرچ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے. آپ کا پیپر پاس نہیں ہو رہا ہے, پروفیسر کی پروفیسرشپ چلی جا رہی ہے. ایبسٹریکٹ جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا, اس کا ایبسٹریکٹ ایکسیپٹ کرنے پہ یونیورسٹی اس کو باہر کر دیتی ہے. آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ حضرات, جو انہوں نے کہا ہے نا, دنیا نے تو یہ ایک علمی طبی خیانت کی ہے, میں تو اس کو بالکل خیانت کہتا ہوں. اور اس ڈس آنیسٹی ہے یہ اس شعبہ طب کے ساتھ. آپ جس چیز کو بیماری مان رہے تھے آج تک, آپ نے بیماری ماننے سے انکار کر دیا. تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, بھائی ہم اسٹیٹسٹکس کھڑی کریں
کہ یہ بیماری تھی, ہم نے علاج کیا اور الحمدللہ اب یہ صحیح ہو گیا. ہمارے پاس ریسرچ ہی نہیں ہے. ہم ریسرچ کی بنیاد پہ مقابلہ کریں نا, دنیا ریسرچ پہ مقابلہ کرتی ہے نا, لائیں اسٹیٹسٹکس سامنے. آپ لائیے سائیکولوجیکل سائیکیٹرک اسٹیٹسٹکس کہ بھائی میں نے کاؤنسلنگ کی, ہم نے اس کو سائیکیٹری دیکھا اور یہ ناؤ از فائن. تو اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اتنے مسائل ہیں اس وقت ہمارے یہاں تو ہے نہیں نا, اب جو بیچارے وہاں علماء ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی آ گیا ہے ٹرانسجینڈر جو اچھا خاصا پہلے مردوں کی صف میں نماز پڑھتا تھا, انہوں نے کہا میں تو خواتین کی صف میں نماز پڑھوں گا. اب انہوں نے خواتین کا ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے, انہوں نے خواتین کی جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے. نمازوں کے الگ مسائل ہیں, حید نفاس کے الگ مسائل ہیں, وراثت کے الگ مسائل ہیں. پورا آپ نے, اب وجہ کیا ہے, سمپل آپ نے پورے اسٹرکچر دین کو مقابلے میں ایک نیا دین لا کے کھڑا کیا ہے. تو وے فارورڈ ہمارا یہی ہے کہ مور ریسرچ شوڈ بی کم فارورڈ بائی دا رائٹ ہینڈ ونگ ان دا ورلڈ, آئدر مسلم, جوڈش اور کرسچنس, جو کہ ایک لاجیکل بیس ہو, اور اس کے اوپر پوری ورکنگ فردر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو اگلا اس سے جڑتا ہوا سوال ہے, امپورٹنٹ ہے, اس میں چاہوں گا کہ ذرا مختصر ہم اس کو دیکھیں کہ جی عطا بھائی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. صدق اللہ العظیم. بات جو ہے ہم الجھن کی طرف جا رہے ہیں. اسلام میں ایک مسئلہ ہے وصیت کا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا. اب جو ہرمافروڈائٹس ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں ان کو میراث کیسے ملے گی؟ دوسرا مسئلہ جنازے کا آیا کہ ہم کہتے ہیں اللہم اغفرہا ورحمہا اور اللہم اغفرہ ورحمہ, تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو چکا ہے, اس کو صرف الجھایا گیا ہے. قرآن میں سائنٹیفک ایویڈنس کو بتایا گیا ہے کہ وہ دراصل بنیاد ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سینسز اور وزڈم یہ 2 چیزیں ہیں جو گراہم بیل نے جس وقت سائنٹیفک پروسیجر کی بات کی تھی 16ویں صدی میں, تو ان 2 کرائیٹیرینز کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں قانون میں جو مشتاق حسین صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا, سینیٹر نے, انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو ٹرانسجینڈرز کو خود یہ حق دیا گیا کہ وہ کہے کہ وہ فیمیل اس پہ زیادہ غلبہ ہے یا میل کا, جبکہ اصل میں یہ میڈیکل پرابلم ہے کہ ان کی جو ہارمونل چینج ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر غلبہ ہو, اگر وہ مرد کی حیثیت سے غالب ہے, اگر وہ عورت کی حیثیت سے غالب ہے, تو وہی اس کا حکم ہے. یعنی اس کو اگنور نہیں کیا گیا. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. ہمیں پوری تھیوکریسی اور ایتھیزم اور اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا داخلی کوشچن یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ سائیکیٹرک پرابلم ہے. علم الابدان اور علم الادیان میں فرق ہے. علم الابدان جو ہے اس کی بنیاد سینسز ہے اور وزڈم ہے. تو سینسز اور وزڈم جو ہے وہ ہماری لیبارٹری اور ہمارے ڈاکٹر کا ڈیسیجن ہے. ڈاکٹر جو ڈیسیجن کرے گا وہ ڈیسیجن دراصل نتیجہ ہوگا, ہمارے لیے حکم کی حیثیت رکھے گا. اور مولوی صاحب کا ڈیسیجن نہیں ہے, ڈاکٹر کا ڈیسیجن ہے جس کے اوپر امام یا ہم لوگ فتویٰ دیں گے. ہمیں اب یہ جو طے ہوا ہے اس میں جو چونکہ مسئلہ ملازمتوں کا تھا, مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل ڈیسائیڈ کر کے کوئی 17,000 آسامیہ پولیس میں مردوں نے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے فیمیل میں شمولیت کر. جی ہاں, یہ بہت جینوئن ہے. یہ ایک فائنینشیل پرابلم تھا. یہ بالکل کرسٹل کلیئر اسلام نے حل کیا ہے. 14 صدیاں پہلے بھی قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ او یزوجہم ذکرانا و اناثا,
لڑکے بھی دیتا ہے بچیاں بھی دیتے ہیں. ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے, ایک ملا جلا کر کی بات ہے. تو یہ ایکسیپشنز میں احکامات ہیں اور اس کو بالکل واضح طور پر اسلام نے بیان کیا اور اس کے پروسیجر بھی بیان کیے. جزاک اللہ. بالکل جزاک اللہ. اس سے ہی جڑتا ہوا ٹاپک ہے اور جو کہ امپورٹنٹ ہے ویسٹ کے اندر. اس کے اوپر تو خیر پریکٹیکلی کیونکہ عمل ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی اس پہ گائے بگائے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے یا جو ہماری آل اولاد ہے اس کو کس حد تک ہم جو سیکس کے اسرار و رموز ہیں جس کو عام الفاظ میں وہاں پہ سیکس ایجوکیشن کہا جاتا ہے اس کو کس حد تک ہمارے یہاں انکارپوریٹ ہونا چاہیے. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو وہاں پہ جو کچھ خفیہ مسائل ہیں خواتین کے یا شادی سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو وہاں پہ ہمیں ملتی ہیں اور احادیث میں اس کی تفاصیل بھی ملتی ہیں. تو کیا اس بات کی جیسا کہ مسلمانوں کے یہاں رواج ہی رہا ہے تاریخی طور پر کہ باپ یا کوئی بڑا گھر کا فرد جو ہے وہ بیٹے کو اور خواتین یعنی ماں یا اس کی بہنیں جو ہیں لڑکی کو کچھ چیزوں سے واقفیت دے دیتی ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر اگلے سٹیپ تک جہاں تک اب دنیا پہنچ گئی ہے کیا اس کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے اور اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اس پہ میں چاہوں گا کہ مختصر بالکل بات رکھی جائے تاکہ ہم ٹاپکس کچھ اور ٹاپکس بھی امپورٹنٹ ہیں جس کو ہم کور کر سکیں. میں جو ہے وہ ڈاکٹر افتخار سے کہوں گا وہ مختصر سے اس کو یہ بتائیے گا کہ آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن کسی لیول پر ہمیں آفیشلی اڈاپٹ کرنی چاہیے یا جو ہمارا ٹریڈیشن رہا ہے اسی کو ہم فالو کریں. جی ڈاکٹر کاشف آپ کا سوال یہ بہت اہم ہے کہ اسلام اور جو جنسی تعلیم ہوتی ہے اس کا باہمی تعلق کیا ہے اور کس حد تک جنسی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو بچیوں کو مہیا کرنی چاہیے اور اس کا مناسب وقت کیا ہوتا ہے. اصل میں جنس کے حوالے سے مغرب اور اسلام کا جو تصور ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے. مغرب میں جو ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی اور اس کے بعد بلکہ بیونڈ دا پوسٹ ماڈرنزم جو نسل تیار ہوئی ہے اس میں انہوں نے جنس کو بالکل مختلف انداز میں پیش کیا ہے. اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک ارتقاء یافتہ حیوان سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک معاشی حیوان ہے اور معاشی فلاحی اس کا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ انسان جو وہ ایک جبلی انسان ہے اس کے اندر کچھ جبلتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرائیوز ہوتی ہیں جس میں سیکس ڈرائیو بھی شامل ہے اور اسی کی بنیاد پہ بات آگے بڑھتی ہے. تو جب وہ جنس کی بات کرتے ہیں تو ان کے یہاں کوئی جائز یا ناجائز کی تخصیص نہیں ہوتی. ان کے یہاں جو ہمارے خاندان کی اقدار ہیں یا جو ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں ہوتی بلکہ ان کے یہاں جو جنس کی بات ہوتی ہے اس کا پس منظر صرف یہ ہوتا ہے کہ جنس جو ہے وہ محفوظ جنس ہونا چاہیے. جو بھی سیکس ہے وہ سیف سیکس ہونا چاہیے اور اسی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, اسی بنیاد پہ ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے, اسی بنیاد پر جو ہے کانڈوم کلچر کو جو ہے متعارف کرایا جاتا ہے اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جنسی عمل ہو اس سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو, ایڈز نہ ہو یا دوسرے مہلک امراض نہ ہوں. یہ اس کا اصل جو ہے مطمع نظر ہوتا ہے. جائز اور ناجائز کی کوئی تخصیص جو ہے مغرب میں روا نہیں رکھی جاتی. یہ تصور ان کے یہاں بالکل ختم ہو چکا ہے. افتخار بھائی اس میں ہمارا جو یعنی ہم وہ ٹاپک پہ ذرا مختصر رکھیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کو چند جملوں میں آپ ذرا ادا کیجیے گا. دیکھیں جنس کے حوالے سے اویئرنیس دینے کی بالکل ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے. لوگوں کے غلط نظریات کا علاج بھی ہونا چاہیے, ان کو سمجھانا بھی چاہیے, لیکن جنس کا جو اصل رویہ ہے اس کا جو اسلام میں تصور ہے اس کے لحاظ سے ہمیں بات کو آگے بڑھانا چاہیے. اسلام میں جنس کا اصل میں آزادانہ تصور نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خاندان اور اس کی اقدار کو جو ہے شامل کیا گیا ہے اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو جنس کی تعلیم دی جاتی ہے. ان کی عمر کے لحاظ سے, ان کے شعور کے لحاظ سے دی جاتی ہے, لیکن یہ صرف سیف سیکس کے حوالے سے نہیں ہوتی. اس میں ساتھ ساتھ جو ہے خاندان کے جو حقوق ہیں, جو اقدار ہیں, ان کے حوالے سے پوری تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
جو عفت شرم اور حیا کے تقاضے ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور جنس کا جو جذبہ ہے اسے اللہ کے ایک انعام کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنس کے جذبے کے ساتھ ساتھ خاندان کا تصور موجود ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن نے واضح طور پہ یہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ روم میں یہ کہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا ہو. تو جنس کا سارا تصور ہمارے ہاں خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، اور اسی حوالے سے لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو پری میریٹل سیکس ہے یا ایکسٹرا میریٹل سیکس ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی بھی تصور نہیں ہے، اور اس تصور کے خاتمے کی ضرورت ہے. اور اسی لحاظ سے ہمارے سائیکیٹرسٹ کو، ہمارے سائیکالوجسٹ کو، ہمارے ڈاکٹرز کو اپنے بچوں کو، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی بشعور لوگ پائے جاتے ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ خاندان کی اقدار کے ساتھ جو ہے جنس کا تصور آگے بڑھے گا، اس کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تھینک یو. ہم اپنی بہن سے پوچھیں گے. دیکھیں پوائنٹ جو ہے نا، یہ تو جرنل ڈسکشن بہت اچھی افتخار بھائی نے میرے خیال میں ایلوبریٹ کر دی ہے، اس میں فردر کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ ہمیں بالکل فوکس یہ رہنا ہے کہ کیا کسی فارمولائزیشن کی ضرورت ہے ایجوکیشن سسٹم میں کہ ہم اپنے بچیوں کو اس فارمولائز پیٹرن سے گزاریں کہ وہ سیکس ایجوکیشن حاصل کر سکیں، یا ہمارا کنونشنل میتھڈولوجی جو تھا وہ سفیشینٹ انف ہے آج کے اس دور میں. بالکل اس ٹو دا پوائنٹ اس پہ جواب دیجیے گا. اچھا کاشف، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم کو اپنی معاشرے اقتدار ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن انیشیلی پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. ماں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو، اور باپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ان کی باڈی پارٹس کے بارے میں ضرور بتائیں. ان کی جو وہ ایج ہوتی ہے ٹرانزیشن کی فرام 5 ایئرس ٹو 13 ایئرس یا 12 ایئرس، ان کو ان سب چیزوں سے آگاہ کریں جو فزیولوجیکل فنکشنز ہوتے ہیں، اور اس سے جو بلوغت میں چینجز آ رہے تھے وہ ان کو بالکل کانفیڈنس میں لے کے اچھی طرح سمجھائیں. یہ ایک انڈیویجولی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں کہہ کے کہ یہ نہیں بتانا چاہیے اور شاید یہ کوئی بے حیائی ہے. گھر کے اندر ماں باپ کا کام سب سے پہلے ان چیزوں کو بتانا. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو بچے کسی اور سورس سے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں غلط طریقے سے ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور پھر بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بچے ڈیپ ویبس پر جاتے ہیں اور پورنو وغیرہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ان کو یہ سب چیزیں نہیں بتائیں گے تو غلط راستوں پر جائیں گے. لہٰذا انفرادی طور پر اس کو بہت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے لیول پر، پیرنٹس کے لیول پر، اس کے بعد اگر کبھی لگے تو ہو سکتا ہے ان فیوچر اس کو ایجوکیشنل اس میں بھی امپلیمنٹ کروانا چاہیے ایک کریکٹ طریقے سے، جو ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ کہ صرف اور صرف اس کا سلوگن نہ ہو، بلکہ اس سے جو پروٹیکشن ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے ٹین ایج پر ان کو ضرور دینی چاہیے. آپ کا پوائنٹ آگے. تھینک یو. آصف، آپ تو یہاں پہ پاکستانی ماحول میں پلے بڑے، آپ نے ڈاؤ سے گریجویٹ کیا، آپ امریکہ گئے، اب آپ کے بچے وہاں پہ پرورش پا رہے ہیں، وہاں پہ یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. تو کیا آپ نے فیل کیا کہ آپ جس ایج میں، جو اس وقت آپ کو جو انفارمیشن تھی، کیا وہ انسفیشینٹ تھی جو آپ کے ماحول، آپ کے کلچر سے، آپ کے والدین بہن بھائیوں کی طرف سے ملی آپ کی اس لڑکپن کے معاملات کے حوالے سے، یا آج کا بچہ جو آپ کا بچہ آج جو وہاں پہ ایجوکیشن لے رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ بہت پریسائز اس کوشچن پہ رہیے گا پلیز. بالکل، بہت مختصر سا وقت ہے. دیکھیں اس کا بہت اچھی بات کی انہوں نے، لیکن جو ویسٹ اس کو جب بولتا ہے سیکس ایجوکیشن تو وہ ایک اس کا ڈیفینیٹ کریکولم دیتا ہے، یہ طریقہ کار ہے. ہمیں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ باتیں تو ہیں کہ پیرنٹس یہ بتائیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا دین نے ہمیں بتایا ہے؟ کیا کوئی ایسی مثال ہمیں ملتی ہے کہ کس ایج گروپ میں کس طرح سے بچوں کو کیسے، کیونکہ یہ بہت ہی سبجیکٹو ہو جائے گا. میں اپنے بچے کو کسی اور انداز میں بتا رہا ہوں گا، کاشف شاذلی کسی اور انداز میں بتا رہے ہوں گے، یہاں پہ پھر کنفیوژن آتی ہے. پھر پیرنٹس بھی ہر کوئی اس لیول پہ نہیں ہوتے کوالیفائڈ کہ وہ بچوں کو بتا سکیں. تو میں مولانا صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ کیا کوئی دین میں ہمارے اس کا کوئی نصاب، کوئی طریقہ کار، کوئی مثال ایسی موجود ہے فقہ کے اندر کہ اس طرح سے بچوں کو اس عمر میں یہ بات بتائی جائے؟ جی مفتی صاحب، پھر آخر میں ہم مفتی صاحب یہ کویشچن بڑا پرٹیننٹ ہے جو آصف نے کیا ہے
کہ کیا کوئی نصابی کتب کے طور پر ہمارے پاس کوئی ایسا ہی چیز موجود ہے کہ جو ہم اپنے بچے کو سمجھا کے اور اس کو ہینڈ اوور کر دیں، یا کوئی ریکارڈڈ مواد ایسا ہو جو مدارس کی طرف سے یا ہماری علماء کی طرف سے آیا ہو؟ اس پہ ذرا مختصر آپ رکھیے گا بات. دیکھیے یہ موضوع ہے فقہ کا، اور فقہ کی کتابیں تو بہت ساری موجود ہیں، اور بنیادی کتابیں بلوغت کے احکام، بلوغت کے مسائل، یہ سب چیزیں موجود ہیں. میں اس کے مقابلے میں اب یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، ہمارا لرننگ آؤٹ کمز ڈیسائیڈ کر لیں. اس کے بعد میں اپنے ہاں میں آج کل ایک ڈیولپ کر رہا ہوں، اور میں نے اس کا نام چینج کر دیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹیکیٹس آف دا کراس جینڈر ریلیشن شپ. شریعت ادب کسے کہتے ہیں؟ میرے مینٹور کہتے تھے ادب کہتے ہیں ریلیشن شپ کی سائنس کو. تعلقات کیسے نبھائے جاتے ہیں کراس جینڈرز میں، اس کے لیے ہمیں مرتب کرنے کی ضرورت ہے 3 جگہ پہ. اساتذہ کے لیے، رہنمائی اساتذہ، بچوں کے لیے اسپیشلی جو ہمارے میٹرک میں پہنچتے ہیں. تیسری چیز ہماری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ والدین کے لیے، جو ہماری بہن نے کہا آج تک ہم لوگوں کو والد یا والدہ نے بتایا تھا، اور وہ اتنی قریب. اب کم قسمتی یہ ہے کہ بچی والدہ سے اتنی قریب نہیں ہے، والد سے جو ہے وہ بچہ قریب نہیں ہے، والد کی دوستی نہیں ہے. تو اب وہ ان کے پاس ایک ہی مفتی ہے، اور وہ ہے مفتی گوگل. وہ ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں ان سے، وہاں پہ وہ بے شمار یوٹیوب آ جاتی ہیں. اس جگہ پہ جو ویسٹ میں ہو رہا ہے نا، میں کیونکہ کریکلم میں رہا ہوں، اور مجھے ایک دفعہ وکٹوریا سے میلبرن میں ایک دفعہ ہم کریکلم سبمٹ کر رہے تھے، اور ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا کریکلم تھا. انہوں نے کہا اب اس میں ڈالیں ہاؤ ٹو سیکس. میں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ لیں گے نہیں کبھی پڑ گئی، پروبیبلٹی تو ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں پروبیبلٹی بھی نہیں ہے. ہم اس کو ابھی ہم کیوں بتائیں 12 سال کے بچے کو کہ ہاؤ ٹو سیکس، کیونکہ وہ تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے آ رہے ہیں نا. تو ہمیں یہ بات یاد رکھیے، نیڈ آف دا ایرا یہ ہے کہ آپ کو آج یہ بچے کو بتانا ہے کہ فحاشی، بے حیائی، شہوت، انسانی ضروریات، حاجات، اس کی نیریٹو کیا ہے، شریعت نے طریقہ کیا بتایا ہے، حکم کیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اب نوبت بائیجا رسید کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی شرعی اور غیر شرعی طریقے نہیں پتہ ہوتے، کیونکہ معاشرے میں علم کی سطح گر گئی ہے. تو ضرورت ہے، اور چاروں اسٹیک ہولڈرز کو، اگر آپ اسٹیک ہولڈرز میں سے کسی ایک کو بھی مس کریں گے، وہی آبسٹیکل بن جائے گا آپ کے لیے. بالکل بالکل بالکل. جی مولانا عطاء الرحمن صاحب. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس آیت کو کیا کریں گے جب حافظ بیچ محراب میں فرماتا ہے یسألونک عن المحیض، خواتین کی صف بھی کھڑی ہے، بچوں کی صف بھی کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے فرما رہا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ وٹ از منسٹرل سائیکل. یا قال فما خطبکم ایھا المرسلون انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم الا آل لوط. آپ کدھر سے بات کرتے ہیں؟ کوئی پردہ اسلام نے نہیں رکھا ہے اویئرنیس میں. ہمارا بین الاقوامی جو سلیبس ہے وہ اصول تفسیر، حدیث اصول حدیث، اور فقہ اصول فقہ. جو جامعہ ازہر پڑھاتا ہے وہ چمن پھاٹک کے مدرسے میں میں پڑھاتا ہوں. عطا بھائی یہ بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام فہم، ایک عام والدین کو اس کا ایک آسان مواد ملنا چاہیے نا. اصول فقہ پہ جب جاتے ہیں اس کو سیکھنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیں. میں بات پوری کر لوں کہ جب ہم تو لارڈ مکالے نے ہمیں فقہ کی شروط صلاۃ، کنز الدقائق، قدوری، مولانا بیٹھے ہیں، ان کتابوں سے دور کر دیا. ورنہ 5 سال کی عمر کے بچے کو ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ وضو کب ٹوٹتا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، پھر ہم کو وضو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. کوئی سیکس ایجوکیشن پہ اویئرنیس پہ پابندی نہیں ہے، نہ اس کی بارے میں کوئی بات ہے. یعنی 100-150 سے زیادہ آیات قرآن مجید کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ قرآن کے اندر ہیں، اور اس کو کوئی چھپا کے نہیں پڑھتا ہے. ہر جگہ کوشچن اٹھتا ہے، خواتین کا بھی، بچوں کا بھی. اویئرنیس اس لیے فرض ہے کیونکہ ایک آدمی کو پری ایمپٹ اور پریکاشنری زندگی گزارنے کے لیے پہلی ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑے گی.
یہ ہمارے ہاں لوگوں کا کہ جی یہ حیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور اس کی پردہ میں ہم سمجھتے کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں. مجھے اس سے بالکل ٹوٹل اختلاف ہے. ہمارے محراب میں ہمارا قاری اور حافظ یہ پڑھتا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. اسی نصاب کو ترتیب دیا جائے اور اس کو جو ہمارا فارمل ایجوکیشن ہے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کیا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر شاہد نور سے ایک اسی سلسلے میں سر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کسی فارملائز طریقے سے لے کے جانے کی ضرورت ہے ہمیں؟ ڈاکٹر شاہد نور بکس بھی ہیں فارملائز ہیں. جی فارملائز تو ہے. اصل میں جو بات ہے نا، جو پریکٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ عطا بھائی سب چیزیں موجود ہیں قرآن میں، لیکن کتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ان سب چیزوں سے واقف ہیں؟ تو پڑھی لکھی گیدرنگ ہے. دس از امپورٹنٹ کہ ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا اسی حوالے سے، بہت اس کی ہزاروں لاکھوں میں ویورشپ چلے گئی اور بہت ہی ایک سطحی لیول کا پروگرام ہم نے ریکارڈ کروایا تھا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہاں جو قوم ہے وہ تو ڈیزرٹیڈ بیٹھی ہوئی ہے. والدین اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے اپنی اولاد کو. تو اگر کسی لیول پر کوئی فارمولیٹڈ چیز جو کہ ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے، جیسا کہ ہمارے پینلسٹ کی رائے ہے، تو کیا کسی فارمولیٹڈ ہمیں نظام کے تحت اس کو ہم اپنے کورس میں انکلکیٹ کرنا چاہیے سیکنڈری لیول پر کہ نہیں؟ ڈاکٹر شاہد نور سر اس پہ آپ اپنی رائے ذرا دیجیے گا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. جی دیکھیے، آج کا یہ سیشن جو نا بہت اچھا رہا، لیکن ایک بات بہت کلیئرلی سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے نا، ایک طوفان آنے والا ہے، اس کو نہیں پہچانیں گے، اس کی تیاری نہیں کریں گے تو وہ آپ کو تباہ کر دے گا. تو یہ ایک بڑا کنسرٹڈ ایفرٹ ہے دنیا کے لیول پہ. ہم لوگ لکی ہیں کہ ابھی اس کی تباہی سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ امریکہ میں ہیں، جو لوگ انگلینڈ میں ہیں، ان کے بچوں کو چھوٹی سی کلاس سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اگر ان کا پیرنٹس ان کو روکے گا تو ان کو جیل میں بند کر دیا جائے. تو ہم لوگ لکی ہیں. پاکستان میں بہت ساری مشکلات ہیں لیکن ابھی اتنی تباہی نہیں ہے. لیکن یہ فنڈڈ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تباہی ہے، ایک فتنہ ہے. اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور اس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی مذہب کے ساتھ مل کے، کرسچن کے ساتھ مل کے، جیوز کے ساتھ مل کے، اسلام کے ساتھ مل کے ہم اس کے خلاف ایک دیوار بنائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیما کانگریس کا ایک بڑا اچھا یہ ایک پینل ڈسکشن ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس پینل ڈسکشن کی ریکمنڈیشنز ہو جس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ اینڈ پروونشل گورنمنٹ لیول پہ آج کے آپ ڈرامے دیکھیں، آج کے اسکول کے نصاب کی چیزیں دیکھیں. ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑے گا اور اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. اچھا، ہم اپنی بہن کی طرف جائیں گے. سروگیسی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ایک مختصر ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ مین جو ایشوز ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. یہ ایک بہرحال ہاٹ ٹاپک ہے اور کیونکہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے اور ایتھیکل ایشو اس کے اندر بہت زیادہ کنسیڈریشن آتی ہے، تو اس کے اوپر آپ اپنی ایک ڈیفینیشن اور اس سے جڑے ہوئے 2 یا 3 جو پرابلمز ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور گائنیکالوجسٹ فیس کر رہے ہیں. اچھا، سوروگیسی جو ہے اس کا کانسیپٹ اس طرح ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے ویسٹ سے برآمد شدہ ایک ایجنڈا ہے کہ وہاں پہ چونکہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے، بعض دفعہ بہت کم رواج ہے وہاں یہ کرنے کا، تو اس کا ایک الٹرنیٹیو ایجاد کیا گیا ہے کہ کرائے پر کوئی چیز لے لی جائے. مثلا یہ کہ ظاہر ہے وہاں حرام اور حلال کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو کسی بھی کا اسپرم اووم لے کے اگر بیبی بنا لیا اور کسی کے بھی یوٹرس میں ڈال دیا. لیکن اگر ہم اس کو یہ ایک کوئی بھی چیز کرائے کی ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہے وہ بہت تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ اپنے ایگز جو ہیں وہ فریز کروا دیتی ہیں، اس کے بعد جب ان کو چاہیے ہوتا ہے بچہ تو پاسبلی یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اگر کسی پارٹنر کے ساتھ نہیں تو پھر کسی کے بھی ساتھ ایک بچہ بنوا لیا. اگر اپنے پاس رکھنا ہو تو اپنے پاس رکھ لیا، ورنہ کسی سے کہ کرائے پر یوٹرس میں رکھوا دیا اور پھر جو بچہ بن گیا تو لے گیا. تو کوئی ایک بایولوجیکل پیرنٹس ہوتا ہے اس کا، اور ایک اس کا جو ہوتا ہے جو اس کی اپنی خاص مدر ہوتی ہے. یہ وہاں کا کانسیپٹ ہے. لیکن اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دین کی حفاظت، اس کے بعد نسب کی حفاظت، عقل کی حفاظت. ان ساری چیزوں ہم دیکھیں تو نسب جو ہے اسلام میں وہ تو اس کو بالکل کانٹرا انڈیکیٹ کرتا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کا ایون
جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے یہاں یہ ہو کہ بھئی اگر وڈو ہو گئی ہے، ہسبینڈ کا کیا سیمن رکھا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح یوٹرس کے امپلانٹیشن کے لیے بھی جو رائے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. تو یہ سارا جو کریٹ کیا گیا ہے یہ اس سوسائٹی کے لیے کریٹ کی گئی سوروگیسی کہ جہاں پر لوگ پہلے تو بچے ہی پیدا نہیں کرتے اور کبھی ان کو لگے زندگی کسی حصے میں تو انہوں نے اپنے جو ایگ اور اسپرم فریز کیے ہوئے ہیں اس سے ایک بچہ بنا لیا جائے گا. وہ اس کے اگر وہ پاسبل ہے تو اس کے اپنے یوٹرس میں بھی رکھا جا سکتا ہے، ورنہ کسی اور کے یوٹرس میں رکھ کے بھی بچہ بنوا کے لیا جا سکتا ہے. اچھا، اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو کیسز آتے ہیں نا کہ بہت ہی، اب ہم مغرب کے، لازمی بات ہے ہمارے پاس تو علم کا سورس اس وقت سب سے بڑا مغرب سے ہی آ رہا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ مغرب نے یہ کر دیا تو بیسیکلی ہمارے اپنے پاس بہت سارے، کیونکہ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس بعض مرتبہ مارکیٹ نہیں ہوئے ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ نہیں ہوتے. جس طرح ویسٹ کر دیتا ہے ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر پاتے. ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی ایسا کپل آتا ہے جس کا جینون ایشو ہے یا تو اس کے زو اسپرمیا ہے یا کوئی فیمیل مولیرین ڈکٹ انوملی ایسی ہے کہ جس کے بعد ان کے اس کپل کی اولاد نہیں ہو سکتی، کیا کہیں پہ کوئی گنجائش نکلتی ہے اس کی کہ کی کیا جائے سوروگیسی؟ دیکھیے سوروگیسی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں ہے. آئی وی ایف کی تو گنجائش ہے، وہ بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے ہے اور اسی وقت تک ہے جب تک دونوں زندہ ہیں. ان کی یہی بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی چیزیں فریز ہوں تو وہ بعد میں استعمال کی جا سکتی ہیں. تو سوروگیسی کا تو اسلام میں بالکل کہتے ہیں نا ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشن ہے. مفتی صاحب آپ کا اس کے اوپر کوئی بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے آپ کا یعنی حاضہ حلال و حرام والی سچویشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ نہیں دیٹس اٹ، اس کے بعد نہیں ہے کوئی سوال یا کہیں پہ کوئی ہمیں نہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں بالکل کلیئرٹی ہے اور یعنی کہ صرف یہاں کے فتاوی نہیں کہ یعنی اور کسی کا خدا نخواستہ اسپام استعمال ہوگا تو کسی طرح پہ بھی گنجائش اس کی کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ صرف پاکستان کے دارالفتہ نہیں، OIC نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے، مجمع الفقہ الاسلامی نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے، مجمع الاسلامی کی پوری قرارداد ہے اس پہ. آج سے نہیں 15 سال پہلے سے یہ قرارداد موجود ہے جو انہوں نے اطباء اور مشہور گائنیکولوجسٹ سب کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو قرارداد کو دیا ہے. تو اس میں کوئی گنجائش اس کی نہیں. اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مفتی صاحب نے کہا ہے ہاتھ ریس کیجئے گا کہ جن کو اس قرارداد کا پتہ ہے، جنہوں نے پڑھی ہے یہ قرارداد؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 99% اس ہال میں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے طبقے کو اس قرارداد کا نہیں پتہ. تو اس میں ہمارا فالٹ ہے، ہم اس ذمہ داری کو لیتے ہیں. بحیثیت پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، بحیثیت پڑھا لکھا طبقہ اس سوسائٹی کا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کنسنسس اجماع ہمارے جو ڈیولپ ہوئے ہیں امت کے جدید مسائل پہ، وہ ایک دوسرے کو آگاہ کریں، اس سے ایک دوسرے سے شیئر کریں. بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں لیکن پازیٹیو چیزیں ہم رہ جاتی ہیں. جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے جو اس حوالے سے ملک بینک کے حوالے سے ابھی ایک ہم نے ہم نے قانون بھی دیکھا، پھر وہ ریٹریو ہو گیا. اس پہ ہم بالکل ایک مختصر سی بات رکھیں گے اور سیشن کے اینڈ کی طرف جائیں گے کہ جو ملک بینک کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا لٹریچر آ گیا ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن جہاں ضرورت ہے، مثال کے طور پر صحرا کے اندر ماؤں کے پاس دودھ نہیں ہے بچے کو پلانے کے لیے اور وہاں پہ کوئی اس طرح کا انتظام ممکن ہو، ہم صرف ایک سرٹن کنڈیشن میں اب بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مکسنگ الاؤ کر دیں، ہم یہ نہیں، لیکن کیا وہاں پہ دودھ پلائی یا اس طرح کی کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو سکتی ہے کہ جس کو ویل آبزروڈ ہو، ویل مینرڈ ہو، اس کو رجسٹر کیا جائے، اس کا ڈیٹا محفوظ کیا جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی گنجائش ہے یا فیوچر کے اندر، یا ہم اپنے بچوں کو میل نیورسڈ رہنے دیں اسی طریقے سے؟ ڈاکٹر عذرا اس کے اوپر بات کریں اور پھر مولانا عطاء الرحمان سے میں کہوں گا اس پر تو ہمارا پیما فیمیل نے ایک پورا سیمینار کروایا ہے کراچی میں اور اس میں ہر اسپیکٹ سے ہم نے بات کی. ہم نے باقاعدہ ایک مفتی صاحب کو بلا کے اس پر بات رکھی تھی. دیکھیں رضاعت کا کانسیپٹ تو ہے نا اسلام میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ان کے اپنے رضائی بہن بھائی تھے، انہوں نے خود دودھ پیا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام میں رضاعت کی اجازت ہے. اچھا، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اس پس منظر کو سامنے رکھ کے ہم کم از کم اپنے ملک میں ملک بینک کی اجازت نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ڈیٹا ہی کبھی ریلائبل نہیں ہے.
ہمارے یہاں تو نہیں، اگر گورنمنٹ ڈاکٹر عذرا اگر گورنمنٹ میک شور کر دے اور آپ کو بٹھا دے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر عذرا جمیل از دا لیڈ آف دس ڈیٹا جو بھی پالیسی ہے، اور ایک ڈاکٹرس کا پورا ایک گروپ بٹھا دیا ہے اور اس اسپیشلسٹ کا، اور وہ میک شور کر دیں کہ جی 100% یہ فل پروف ہے، پھر کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، پھر بھی اجازت نہیں. بینک کی تو بہن نہیں ہے نا، بینک میں تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا اس پہ بات کی جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی رضاعت کرنا چاہتا ہے اور وہ جو قریب ترین کے لوگ ہیں وہ آپس میں مثال کے طور پہ ایک بندہ پلا رہا ہے ایک کو، تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس سے ملک بینک کا کانسیپٹ نہیں کریٹ ہوتا. بینک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں گڑبڑ کریں گے، اور جب رضائی ماں رضائی بچے ان ڈسینڈنٹ میں جائیں گے بہت سارے، تو بہت سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں اس کی اجازت دی جا سکتی. اللہ من الشیطان الرجیم. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین اور وعلی الوالد له کسوتهن بالمعروف. وہ ساری آیات آپ کو معلوم ہے. مختصر بات یہ ہے کہ جب ہم یہ ضرورت 14 صدیاں پہلے قرآن نے بیان کر دی ہے کہ یہ ضرورت ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، پروفیسی ہے قرآن کی کہ اس نے ضرورت کو بیان کیا ہے. اب اس ضرورت کے لیے ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے بلڈ بینک کا. جب تک کراس میچنگ نہ ہو اور ہم رجسٹر رکھتے ہیں او پازیٹیو اے پازیٹیو بی پازیٹیو، آپ نے ذرا اس کو اس لیے کمپلیکس کر دیا ہے کہ آپ صحرا اور دیہات کی بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ ایکسیپشنز کو چھوڑیں نا، پہلے ان بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ اس پروجیکٹ کو اور اس کی بات کریں. اسپیکر قریب. میں صرف یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ رضائی ماں دودھ دے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس کے بیٹے کو وہ دودھ پلائے گی وہ اس کی اجرت بھی ادا کرے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ آنر ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں کا درجہ اختیار کر جائے گی. بہت بڑی عزت کا مقام ہے. آپ اس طرح کے بینک، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بلڈ بینک کے طرز کے اوپر بڑے شہروں میں اگر ہم آغاز کریں اور اس کو رجسٹر کریں، اور خواتین جو ہیں جو رضائی جن کی یہاں دودھ کے کوئی مسائل ہیں، میڈیکلی بھی مسائل ہیں، یا یہ متعلقہ خواتین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلڈ بینک کے طرز کے اوپر اگر یہ انتظامات ہم شروع کریں تو ایک تو یہ کہ وہ جو فائنینشل ریپرکشنز ہیں میراث کے، اور دوسرے سوشل جو اس کے پرابلمز ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے اس طرز کے اوپر بیمہ کو چاہیے کہ وہ اس کا آغاز کر دے، اور مختلف جو اہم ترین ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے اندر اس کی رجسٹریشن شروع کریں کہ کوئی خواتین اویلیبل ہو، دودھ دینے والی ڈونرز ہوں، اور کچھ خواتین اور کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کی ضرورت ہو اور وہ ان پروجیکٹس کی طرف جائیں. اور یہ جب ہم آغاز کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی، یہ ایک لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیلی ہمیں مزید گفتگو اور پوائنٹس مل سکتے ہیں. آج تک کے جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں وہ مختصر ہمارے سامنے آ گئے. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے آصف، آپ کو میں ایڈریس کروں گا اس معاملے میں، کہ جو پری میرائٹل ٹیسٹنگ ہے، یعنی کسی بھی جینیٹک ڈس آرڈر کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کی اس وقت قانونی حیثیت امریکہ اور یورپ میں کیا ہے، اور آپ کے نزدیک کیا یہ واقعی امپورٹنٹ چیز ہے، یا ہمارے یہاں لازمی بات ہے کہ کوئی ٹیسٹنگ کسی بھی لیول پہ نہیں ہوتی؟ یہ ثاقب بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھیلیسیمیا کے لیے بہت کوشش کی لیکن مینڈیٹری ریکوائرمنٹ یہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. تو کیا وہاں پہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں؟ اس پہ بالکل مختصر آپ. جی بالکل مختصر سا کہ اس میں جو کچھ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں اور جو جینیٹک ڈیزیز ہیں جیسے تھیلیسیمیا، ان کے لیے کیا جاتا ہے ٹیسٹنگ. مینڈیٹری ہے، مینڈیٹری اس کنڈیشن میں جہاں ہائی رسک ہو، یعنی کزن میرجز اگر ہو رہی ہیں کسی جگہ پہ، کچھ کرسچنس کے ایسے گروپس ہیں جن کے اندر یہ ہوتی ہیں تو وہاں کی جاتی، یا عرب کنٹریز سے لوگ آتے ہیں یا پاکستان سے آتے ہیں، ان کے لیے ہائیلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ لازمی ہونی چاہیے. مینڈیٹری نہیں ہے، پھر بھی وہاں پہ مینڈیٹری اس کو نہیں رکھا گیا ایٹ لیسٹ امریکہ کے اندر، لیکن ہاں اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. کیا ہمارے یہاں اس پہ مولانا عطاء الرحمان صاحب اور ڈاکٹر عذرا کہ کیا ہم اس کو کسی لیول پہ مینڈیٹری کر سکتے ہیں، خاص طور پہ کچھ کنڈیشنز جس کے اندر ہمیں کافی یقین کی حد تک ہوتا ہے کہ آنے والی نسل اس سے متاثر ہو سکتی ہے،
تو کیا کوئی قانون سازی اس پہ یا سوچنا چاہیے ہمیں اس طرف یا نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف. اب دیکھیں مسکولوسکیلیٹل ڈسٹروفیز ہیں یا تھیلیسیمیا کے کیسز ہیں, یہ ساری چیزیں, ہیموفیلیا ہے اور انوملیز ہیں ساری. میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے یورپ نے اس کو مینڈیٹری نہیں بھی کیا ہے تو پری میریٹل ٹیسٹنگ کو اسلام کے لحاظ سے لازمی کیا جا سکتا ہے, مینڈیٹری, تاکہ بعد کے فسادات, بعد کی جنگوں اور بعد کے پرابلم ڈائیورس کے اور ان کے اٹھنے کی سے پہلے اس کو پہلے سے ایڈریس کیا جائے. دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بالکل اور مینجمنٹ کی, اور 14 سال کی مینجمنٹ کی, اور پورا مصر جو اسلامی انقلاب میں تبدیل, اور 800 سال تک اسلام رہا. صرف ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ, تو یہ پریونشن تھی ساری, یہ ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھی. اس طرح کی مینجمنٹ تو انبیاء نے ہمیں سکھائی ہے. ہم چونکہ اسلام سے بہت دور ہیں لاڈ میکالے کی وجہ سے, ہم علماء تو ان پڑھ ہیں, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں, اور یہی وہ بات ہے کہ جس نے ہمیں تباہی, جس سے ہمیں. ڈاکٹر عذرا اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیجئے, پھر ہم میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تو ہم اس پہ ریسرچ کریں نا کہ ہمارے یہاں کون کون سی ڈیزیز اتنی کامن ہیں جو معلوم جو ہے. وہ خاص طور سے تھیلیسیمیا کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اب لا بنانا تو ریاست کا کام ہے. ہم کو اگر لگتا ہے تو ہم اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو ہیں جس پہ ایسے ایک دم سے ریکمینڈ نہیں کر سکتے کہ فلاں چیز کو ہے نا فوراً امپلیمنٹ کرا دیا جائے. اس پہ پورا بورڈ ہونا چاہیے جو اس پر کام کرے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ اس پہ کس چیز پہ لا بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آخری ہمارا پوائنٹ ہے اور بہت ہی ہم بالکل ٹو دا پوائنٹ میں اس پہ جاؤں گا. ابھی حال ہی کے اندر ریسرچ بیس ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر پگ کا کیڈیورک ہارٹ جو تھا, بلکہ کیڈیورک نہیں سوری پگ ہارٹ جو تھا لائف, وہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ایک انسان کے اندر, اور وہ شخص جو تھا وہ کچھ عرصے زندہ بھی رہا اور انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ تو سامنے آ گئی کہ یہ ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ انجینئرنگ کر کے اس کو فٹ ان کر دیا جائے ہیومن باڈی کے اندر. اس کے حوالے سے آصف وہاں پہ ہماری کافی ڈسکشن رہی, یعنی ہمارے سے مراد مسلم حلقوں کے اندر, اور بہت سارے ایک دم سے جو رائے آ جاتی ہے 180 ڈگری کی کہ یہ حرام ہے. کچھ نے کہا نہیں یہ تو انسانی جان کو بچانے کے لیے تو سور کا گوشت ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے, تو یہ تو مینڈیٹری ہے انسان کی جان بچانا. تو کیا اس طرح کا کوئی آرگن کسی حرام جانور سے لے کے انسان کے اندر لگانے کے اوپر کوئی وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے امریکہ کے اکنا کے اندر یا مسلمانوں کے اندر؟ جی مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر OIC کے جو انٹرنیشنل اسلامک فقہ ایسوسیشن ہے اس کے اجلاس ہوئے تھے 1988-1990 میں, اور اس پہ ٹرانسپلانٹ پہ ان جنرل ڈسکشن ہوئی تھی, اور زینوگرافٹ اس کو کہا جاتا ہے جو جانوروں سے آرگن لیے جاتے ہیں. زینوگرافٹ کا بھی ڈسکس کیا گیا تھا. زینوگرافٹ میں اگر جینیٹیکلی ماڈیفائی نہیں کیا جا رہا تو پھر جو حرام جانور ہیں ان کو ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ پروہیبیٹڈ ہے. مسئلہ اب جو نیا آیا ہے وہ دو چیزیں, ایک تو آئی ہے, ایک جیسے آپ نے کہا کہ ضرورت ہے مطلب جان بچانی ہے, اس سچویشن میں کیا کیا جائے, کیا کچھ دوسرے آپشن موجود ہیں, نہیں موجود ہے تو کیا اس کی اجازت ہے. تو اس پہ علماء کا اختلاف ہے, اور یہ بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر اور کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ آتا ہے کہ یہ پگ ایکچولی وہ پگ ہے نہیں, یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ اینیمل ہے, تو اس کو جس طرح سے آرٹیفیشل کڈنی ہوتی ہے یا آرٹیفیشل ہارٹ ہوتا ہے اس انداز میں کیا لیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہوں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے وہ خود بھی مسلمان ہیں. جی مفتی نجیب صاحب, سر اس کے اوپر کوئی سوال آیا آپ لوگوں کے پاس اور اس پہ کوئی آپ لوگوں نے جواب دیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس پر تو ابھی علماء میں اختلاف ہے کہ براہ راست کسی حرام خاص طور پہ سور سے کوئی اس کا آرگن لے کر اور وہ لگا دیا جائے, تو اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ابھی بھی, یعنی ڈاکٹرز کے اندر بھی اختلاف ہے, یہ صرف علماء کا اختلاف نہیں ہے, کیونکہ OIC کا جو بھی ریسنٹ اجلاس ہوئے ہیں اس کے اندر ڈاکٹرز نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ تو ایک تجربہ ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چاہیے تو ابھی اس پہ کوئی رائے قائم نہ کی جائے. تو ابھی اس پہ کوئی رائے قائم نہیں کی گئی ہے, لیکن یہ کہ ہاں یہ ایک موضوع ہے. اور میں آپ سے ایک اور بات یہ بھی کہوں گا, جیسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پیما کے توسط سے جو فارما ریلیٹڈ حلال اسٹینڈرڈ نکلے ہیں, خاص طور پہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ملیشیا والے ہمارے ساتھی تھے,
جو فارما کے حلال سٹینڈرڈز ہیں وہ کم از کم سرکولیٹ ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے علم میں تو ہو کہ آپ جو دوا پرسکرائب کر رہے ہیں اس کا حلال سٹینڈرڈز پریکاشنری میجرز ہے کیا. اور اسی طرح جو OIC نے میڈیکل ریلیٹڈ اپنی تمام قراردادیں پیش کی ہیں، جو آج کی سطح پہ اجماع کی ایک شکل ہے، کیونکہ 52 ملکوں کے اسکالرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ضرور ہمیں شیئر کرنا چاہیے. تو آج میں آپ سے آخری بات یہ کہوں گا کہ اس سیشن کے حوالے سے ایک قرارداد آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس علماء، ڈاکٹرز، ایجوکیشنسٹ کا ایک بورڈ ضرور بنائیں جو R&D کرے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے تو چیزیں ڈسکس نہیں کرتے. اپنا ٹائم نکالیں، ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد ہم ان چیزوں کو کسی نتیجے تک پہنچیں، کیونکہ مفتی بھی فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو آپ جو کہیں گے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو میں مولانا عطاء الرحمان صاحب ریکویسٹ کروں گا، یہ آخری ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ طبی فقہی بورڈ جو پیما کا ہے، جس کے آپ بھی ممبر ہیں، اس کا ایک بالکل جو ہے ایک تعارف رکھ دیجئے، اور ابھی تک اس کی جو بھی اچیومنٹ ہے، ہم سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کی گفتگو پہ ہم اس سیشن کو ختم کر دیں گے. تھینک یو. آپ طبی فقہی بورڈ پیما کا جو ایگزسٹ کرتا ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن میں جو سٹینڈرڈ ہے وہ ایکسیلنس کا ہے. بہترین اپنے علم اور اپنے پریکٹس کے اندر بہترین قسم کا جو کردار ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. احسن سپرلیٹو ڈگری ہے. اور اس سلسلے میں ہم جس چیز کا تحفظ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. طبی فقہی بورڈ میں بہت سے موضوعات ہمارے کریکولم سے ریلیٹڈ بھی ڈسکس ہوتے رہے پچھلے 25 سال میں، اور وہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں صرف اس ایک مثال کو پر بات ضرور کروں گا کہ جو مولانا نے ابھی ایلیبوریٹ کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر کوئی اضطرار میں ہے اور جان بچانے کا مسئلہ ہے، جیسے کہ کڈنی اور ہارٹ یہ دونوں جو ہے لائف کے لیے تھریٹننگ ہے، تو اس اعتبار سے فمن اضطر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یہ سور کے گوشت کے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ زندگی کے بچانے کا مسئلہ ہے، اور اس پر ریسرچ ہونی چاہیے. اگر یہ لگا دیا جائے تو اس کا حرمت اور حلت میں دیکھیں تطبیق اور ترجیح. مولانا سمجھتے ہیں کہ پہلے آیات کی تطبیق کی جائے، جو چیز حرام کی گئی ہے حلال کی گئی ہے، پھر ان میں پریورٹیز کو سامنے رکھنا ہے. اسلام میں جان کا تحفظ پریورٹی ہے، ہر قیمت پر ہے، ہر جگہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی پیسے دے کر کڈنی خریدے اور یہ جو ہے حرام ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمارے ہاں قانون میں اس کے بھی خلاف ہوں. جب جان بچانے کا مسئلہ ہے تو ہر قیمت پہ آدمی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جان بچائے. اور اگر اویلیبلٹی کی بات ہے کہ آپ وہاں پر انسانی دل کہاں تلاش کریں گے، اور اگر آپ کے سامنے سٹیم سیل جو تھیراپیوٹک کلوننگ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اس میں بھی ہمیں ناکامی ہوتی ہے، تو ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے. اور اس میں کسی قسم کا گناہ کا تصور کرنا جائز نہیں ہے کہ جس خدا نے حرام کیا ہے اسی خدا نے حلال بھی کر دیا ہے. اور یہ کرسٹل کلیئر ہے اسلام کے اندر. ہمارے ہاں علماء کچھ سوشل اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی فائنینشل ریپر اور زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ زندگی کو کتنی پریورٹی حاصل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پریورٹی لائف کو من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ جس آدمی نے کسی ایک کو زندگی دی وہ دراصل سب کو زندگی دیتا ہے. میں اس وقت صرف 5 چیزوں پہ بات کروں گا کہ انسانی زندگی کا جو بقا ہے وہ الموافقات میں علامہ شاطبی نے بیان کیا ہے کہ وہ 5 چیزیں ہیں: پروٹیکشن آف لائف، پروٹیکشن آف ویلتھ، پروٹیکشن آف رسپیکٹ
اینڈ پروٹیکشن پروجینی بھی اس میں ہے، اور پروٹیکشن آف فیتھ اور پروٹیکشن آف عقل انٹلیکٹ جو ہے. ان 5 چیزوں پہ 350 صفحات انہوں نے لکھے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو 62 سال میں نے تبلیغ کی، دعوت دی، اسلامی امت بنائی، یہ صرف ہیومینٹی کے لیے ہے. ہمیں انسان بننا ہے اور انسانی دعوت کی بنیاد پر اسلام کی دعوت دینی ہے. انسانوں کی ضرورت ہے اسلام. اور اس بنیاد کے اوپر آپ نے فرمایا کہ جو طائف میں نے پتھر کھائے، مکہ سے میں نے ہجرت کی، میں نے جنگیں لڑی، صرف 3 باتوں کا ذکر آپ نے حجۃ الوداع میں کیا. الا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یہ سارا اسلام، یہ ساری نمازیں، یہ زکاتیں، یہ تنظیم، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ 5 چیزوں کے لیے ہے کہ اگر تمہارے ایک انسان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو اور عقل اور اس کی فیت، ان میں اسلام نے حدود بھی مقرر کیے ہیں. اگر یہ اس کے نزدیک محترم نہیں ہیں، اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کی سینکٹیٹی نہیں ہے اس کے دماغ میں، تو وہ انسانی دائرے کا آدمی نہیں ہے. اور اس لیے آپ نے مقاصد الشریعہ میں ان کو بیان کیا ہے. 2012 میں جنیوا میں مجھے بلایا تھا اس وقت کے اسائلم اور نیچرلائزیشن کی اس پہ، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی. یہ گیوٹریس اس وقت سے چیف کمشنر تھے، تو 250 ملکوں کے نمائندے تھے. میں نے ریزولوشن موو کی کہ اگر انسانیت کے درمیان ان 5 چیزوں کو، جو کہ جوڈائزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں کہ ان 5 چیزوں کو میڈیکل کریکولم کے اندر بھی ایتھکس کے نام سے ان 5 چیزوں کی پروٹیکشن کی بات ہونی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جب وہاں میں نے موو کی تو ایک ایتھیسٹ وہاں پر سیکولر، اس نے کہا وی سیکولر پیپل وی ڈونٹ بلیو ان اینی ڈاگما اور اینی ریچولز اینڈ اینی فیتھ. تو میں نے کہا کہ وی ول ٹیک ایتھیزم اینڈ سیکولرزم ایز اے فیتھ بیکاز یو بلیو ان یونیورسل ٹروتھس، اور یونیورسل ٹروتھ جو ہیں اس میں بھی یہ 5 چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں موسٹ کنونسنگ ہونے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے، جس کے پاس سوائے ان 5 چیزوں کے اور کچھ نہیں ہے، اس انسانیت کو بچانے کے لیے، اسی وجہ سے ہمارا طبی فقہی بورڈ بھی بنا ہے انہی 5 اصولوں پر. اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے کمیٹی بنائی جو ابھی جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل UNO کے، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل انٹرفیتھ کونسل ہم بنائیں گے. ہم تو پاکستان میں سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی کونسل بن جائے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کام پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے کیا. ایک آخری ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلامک میڈیسن، اسلامک پیما اسلامک کیوں ہے، یہ ساری بات ہے. بات صاف ہے کہ دنیا کے اندر وہ ورژن جو انسانیت کے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کی آئیڈینٹی کے ساتھ، اس کی شناخت کے ساتھ، نہ میڈیسن کو ہم اس کی شناخت کے بغیر قبول کریں گے، نہ سارے احکامات کو قبول کریں گے، نہ دنیا کے کسی سیاسی، سوشل اور خارجی نظام کو ہم قبول کریں گے. اس لیے کہ ہم سمجھتے کہ انسانیت کی بھلائی، فطرت کی بھلائی ان 5 اصولوں کے اندر ہیں. تو اس بات کو ہمیں سب کے سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کی سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. یہاں پہ ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں.